بہت سے خطبات میں اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کے معجزے اور اولیاء کی کرامتیں یہ برحق ہیں مگر ان میں ہاتھ انبیاء اور اولیاء کا ہوتا ہے، مرضی اختیار اور قدرت جو ہے یہ عرش والے کی ہوتی ہے۔ لوگوں کے عقائد خراب ہوئے، لوگ شرک کی راہ پہ چلے، تو انہیں جو مغالطہ ہوا وہ انبیاء کے معجزوں سے اور اولیاء کرام کی کرامتوں سے ہوا۔ معجزہ اور کرامت خرق عادت یعنی انسانی عقل سے ماورا انہونی ہونی ہو گئی، ناممکن ممکن ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ نبی کے اختیار میں ہے اور یہ ولی کے قدرت میں، وہ جب چاہے یہ کام کر کے دکھا دے۔ عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزے اور کرامتیں انبیاء اور اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی، ان میں ہاتھ ان کا ہوتا ہے اختیار اور مرضی اللہ کی۔ یہ حقیقت سمجھ آ جائے تو پھر مشرکین کے پاس غیر اللہ کو متصرف اور مختار ماننے کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ ہمیں حدیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کی بہت
کم کرامتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے کبھی علماء سے سنا یا کتابوں میں پڑھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامتیں؟ بالکل نہیں۔ یا انہوں نے حضرت عمر کی کرامتوں کا ذکر کیا، یا حضرت عثمان کی یہ کرامتیں ہیں، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامتیں؟ اس کے مقابلے میں آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، سلطان باہو، ان بزرگوں کی کرامتیں وہ تھوک کے حساب سے بیان کریں۔ وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے یہ کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو متصرف مان لیں، مختار مان لیں، ان کے نام کی 11ویں دینی شروع کر دیں، نظر و نیاز دینی شروع کر دیں۔ ہمیں اصحاب پیغمبر میں ایک کرامت ملتی ہے حضرت سفینہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسے محدثین نے کرامت کے باب ہی میں ذکر کیے۔ وہ لشکر سے بچھڑ گئے، بچھڑ کے بھٹکے جنگل میں پہنچ گئے، انتہائی پریشان، افسردہ، نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، جنگل ہے، کہ اچانک ایک شیر ان کے سامنے آ گیا۔ شیر تو درندہ ہے، انہوں نے اس شیر کو خطاب کر کے کہا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنگل کے بادشاہ، میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شیر دم ہلانے لگا، بزبان حال کہا کہ میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ، میں تجھے لشکر کے ساتھ ملا کے آتا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی کھڑکا دھڑکا ہوتا نا، تو اس رخ کی طرف شیر سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا، اور اس نے مجھے بحفاظت میرے لشکر میں پہنچا دی۔ یقیناً یہ حضرت سفینہ کی کرامت ہے۔ ایک درندے کا مطیع ہونا اسے عقل تسلیم ہو نہیں کرتی۔ جنگل کا درندہ ہے، پالتو تو نہیں ہے نا۔ لیکن ان کے خطاب کرنے سے اس نے ان کی گفتگو سنی بھی، سمجھی بھی، اور آمنہ کے لال کی اہمیت کو دل میں جگہ بھی دی۔ تو کیا حضرت سفینہ کی یہ کرامت جو ہے
یہ ان کے اختیار میں ہے، ان کی مرضی میں کے ساتھ ہے، ان کی قدرت میں ہے۔ ان کے ہاتھ پر یہ کرامت صادر ہوئی ہے، لیکن سب کچھ کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ اس کا آواز تھوڑا سا کم کریں، بہت زیادہ آواز ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، آپ کم کر دیں آواز، اندر آل تو میری آواز ہی پہنچ دی رہا۔ اس طرح کی کرامتیں کچھ نہ کچھ حدیث میں صحابہ کے متعلق ملتی۔ اس میں اختیار جو ہے نا وہ اس ولی کا یا صحابی کا نہیں ہے، اختیار کس کا ہے؟ شیر نے اطاعت کی۔ ایک اور واقعہ اس کے ساتھ ملتا جلتا آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ جا رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں ہمیں فوجی چھاونی بنانی چاہیے اس جگہ۔ تو قریبی گاؤں کے جو لوگ تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہاں چھاونی بنانے لگے ہو، یہاں تو جنگل ہے، درندے ہیں، چیر پھاڑ کے برابر کر دیں۔ تو لشکر کا جو سالار تھا اس نے جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے درندوں کو آواز لگائی، اے شیرو، چیتو، ہاتھیوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاونی بنانا چاہتے ہیں اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ شیر نے اپنے بچے، ہاتھی نے اپنے بچے، چیتوں نے اپنے بچے پیٹھ پہ لاد کے جنگل سے رخصت ہو رہے ہیں اور بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم پھر محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ اس طرح کے واقعات، کرامتیں صحابہ میں بہت ساری مل جاتی۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہوں گا جو شاید دوسرے خطیب اور دوسرے علماء نہیں کہیں گے۔ یہ جو جنگل کے درندوں نے اطاعت کی اور چیر پھاڑ کرنے والا شیر بھی سر جھکا کے جنگل خالی کر گیا اور ہاتھی بھی وہاں سے رخصت ہوا اور درندوں نے اس لشکر کی بات مانی، تو آپ جانتے ہیں یہ دور خلافت کس کا تھا؟ یہ دور خلافت تھا حضرت سیدنا معاویہ۔ معلوم ہوتا ہے ان کے دور خلافت کو اللہ کی تائید حاصل ہے۔ یہ اللہ کی تائید ہی ہے نا کہ جنگل کے درندے ان کی اطاعت کر رہے ہیں، جنگل کے درندے ان کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا، اپنی مرضی سے بہتے ہو مت بہو، اور اگر رب کی مرضی سے بہتے ہو تو رب کا نمائندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تم اپنی روانی جاری رکھو۔ خط رکھنے کی دیر تھی، لگتا تھا دریا اسی انتظار میں ہے، اس دن سے جو چلا تو پھر آج تک نہیں رکا۔ یہ سب کرامتیں ہیں، لیکن ان میں ہاتھ اس ولی کا نہیں ہے، ہاتھ اس ولی کا ہے، اختیار اور مرضی اس ولی کی نہیں ہے۔ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جمعے کی تقریر چونکہ واعظ ہوتا ہے، خطاب نہیں ہوتا، واعظ ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں لوگوں کو توجہ دلانے کی ہوتی ہیں تو جمعے کے خطبے میں اس طرف توجہ دلائی جاتی۔ کبھی وہ دور تھا
کہ جنگل کے درندے بھی ہماری بات مانا کرتے تھے اور پانی بھی ہماری بات کو تسلیم کرتا تھا. اور آج ایک دور ایسا آیا ہے کہ اولاد تک اپنے والدین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. شاگرد استاد کی نہیں مان رہا ہے، اولاد اپنے والدین کی اطاعت نہیں کر رہی ہے. کبھی جنگل کے درندے ہماری بات مان. دجلہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، اس طرف ایرانی کھڑے ہیں، اس طرف یہ کھڑے ہیں، اور ایرانی وہاں سے للکار کے کہہ رہے ہیں تسی آنا کہ اسی آویے. ایرانیوں کو پتا تھا کہ ان کے پاس بحری جہاز نہیں ہیں، کشتیاں نہیں ہیں، پانی عبور کرنے کا سامان ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس تو یہ سارا سامان ہے. انہوں نے کبھی دریا دیکھے تھے؟ ان کے پاس تو ایک ہی چشمہ تھا، وہ آب زمزم کا چشمہ تھا. وہ للکار رہے ہیں ہم آئیں کہ تم آتے ہو. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے فوجیوں کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں بات کی، کیا کرنا چاہیے، کیا مشاورت ہے. میرے نبی کا ایک یار بولا، بس اس کے لفظوں پہ ذرا غور کیجئے اور دیکھیے کہ کیا عجیب لوگ تھے. کہتا ہے سپہ سالار جی پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو. دجلہ کی لہروں کے متعلق کہتا ہے پانی کی اس بوند سے ڈرا رہے ہو. اللہ کا نام لے کے سب سے پہلے اپنا گھوڑا ڈالیے، ہم آپ کے پیچھے ہیں. حضرت سعد نے بسم اللہ کہہ کے گھوڑا دریا میں ڈالا. گھوڑے جا رہے ہیں، پانی کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ جب گھوڑے پسینے میں شرابور ہوئے اور گھوڑے تھکنے لگے، رب نے خشک زمین باہر نکال دی، اور اس طرف جو ایرانے کھڑے تھے وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ نکلے یہ انسان نہیں جن ہے، یہ جن ہے، پانی کو عبور کر کے آ رہے ہیں. جب دوسرے کنارے پہ پہنچے تو حضرت سعد نے کہا کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی. ایک فوجی نے کہا جی میرا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں میں سالن بھی لیا کرتا تھا، اسی میں پانی بھی پیا کرتا تھا، وہ میرے سامان سے گر گیا ہے. حضرت سعد نے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کے کہا کہ جانتے ہو ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں. پیالے کی اتنی قیمت تو نہیں ہے لیکن تمہاری امانت کا بھی تو خیال ہے، ہمیں ہماری امانت واپس ملنی چاہیے. ایک لہر اٹھی اور پیالہ حضرت سعد کے قدموں میں ڈال کے چلی گئی. کبھی دجلہ کی لہریں ہماری بات مانتی تھیں، کبھی جنگل کے شیر ہماری بات مانتے تھے، کبھی جنگل کے درندے ہماری بات مانتے تھے. آج اولاد بھی اپنے والدین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا ہے ہماری حیثیت؟ غیر مسلموں کے نزدیک ہماری حیثیت کیا رہ گئی؟ کیا رہ گئی؟ کفار کے ہاں ہماری اہمیت اور حیثیت کیا رہ گئی؟ ہمارے کچھ دیوس لوگوں نے جو گھنونا کردار ادا کیا ہے، اور کلمہ پڑھنے والے مرد جوان اور کلمہ پڑھنے والی عورتیں انہیں ڈالروں کے بدلے میں بیچا، اور پھر فخریہ اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے اتنے لوگ بیچے اور اتنی رقم میں نے لی. تو ان لوگوں نے کہا پاکستانیوں کا کیا ہے، یہ تو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، یہ تو ماں کا بھی قیمت لے لیتے ہیں. یہ ہماری اہمیت رہ گئی. کچھ غدار لوگوں نے کتنا گھنونا کردار ادا کیا.
یہ جو آج آپ کو شکوہ ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اکثر گھرانوں کا شکوہ ہے۔ میاں بیوی کا شکوہ تو عام ہے، ساس بہو کا شکوہ تو میرا خیال ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے، ساس اور بہو کا۔ لیکن چلو یار، ساس اور بہو میں تو خون کا رشتہ نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک آپس میں تعلق اور بہت گہرا تعلق ہے، اس سے گہرا تعلق کسی دو آدمیوں کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن بیٹے کے ساتھ تو خون کا تعلق ہے، وہ تو جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تو پالا ہے باپ نے، اس کے لیے تو دھکے کھائے ہیں باپ نے۔ وہ بچپن میں بیمار ہوا تو سردیوں کی راتیں اس نے جاگ جاگ کے کاٹیں، اس کو کئی ہسپتالوں میں لے کے پھرتا رہا، اس کی تھوڑی سی تکلیف سے وہ تڑپ اٹھتا تھا، اس کی تھوڑی سی مصیبت سے وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے، اور ہر بندے کو یہ شکوہ ہے۔ اللہ آپ کو محفوظ فرمائے اس سے۔ ہم سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا آپ کے پاس جمعہ پڑھتا ہے، نافرمان ہے۔ آپ کبھی اس موضوع پر گفتگو کریں کہ والد کا مقام کیا ہے۔ شکوہ ہے اکثر لوگوں کو۔ میں ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ضروری تو نہیں کہ آپ میرے تجزیے کو مانیں، کوئی ضروری نہیں۔ تجزیے کے ساتھ آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے کہ نہیں یہ تجزیہ ٹھیک نہیں ہے۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ جب اولاد نافرمان ہوتی ہے اور باپ خون کے آنسو روتا ہے اور شکایت کرتا ہے، تو رب اس کے جواب میں کہتا ہے جب سے تو نے میری اور میرے رسول کی نافرمانی شروع کی ہے، میں نے تیری اولاد بھی تیری نافرمان کر دی۔ تو میری نہیں مانتا، تو میرے نبی کی نہیں مانتا، تیرا منہ سونا کہ تیری اولاد تیری مانے۔ تو صرف سبب بنا ہے نا اس بچے کو دنیا میں لانے کا، صرف ظاہری سبب بنا ہے نا، اس پر تو ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ بیٹا میرا فرما بردار ہونا چاہیے۔ میں نے تو تجھے گندے پانی کے قطرے سے بنایا ہے، تو میری نہیں مانتا، تو میرے نبی کی نہیں مانتا، تو تیری اولاد بھی تیری بات تسلیم نہیں۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہو، ماں کی خدمت کرنی ہے، خدمت کے زیادہ لائق جو ہے وہ ماں ہی ہے۔ میرے آقا سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں ہے۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ کتنی مرتبہ؟ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، چوتھی مرتبہ، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ خدمت کس کی کرنی ہے؟ ماں کی کرنی۔ اس کی علماء نے ایک وجہ بھی لکھی، کیوں میرے آقا نے کہا اولاد کو کہ ماں ماں ماں؟ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ماں نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں سنبھالا، وہنن علی وہنن، کمزوری پہ کمزوری سہ کے
تو اندر بڑھتا چلا گیا، ماں کمزور ہوتی چلی گئی۔ کیا حالت ہوتی ہے عورت کی جب وہ امید سے ہو، اس کا ہم مرد کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا حالت ہوتی ہے اس کی۔ 9 مہینے اس کے بعد جب جنا نا، موت کو ہاتھ لگایا، موت کو ہاتھ لگا کے اس نے جنا، 2 ہو گئے۔ پھر 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اس لیے میرے آقا نے کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں۔ باپ کا ایک کردار ہے اولاد کی پرورش میں، لیکن بچپن میں اس کو سنبھالنا، اس کی دقتیں، مشقتیں، تکلیفیں، بیماریاں جھیلنا، اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں، چلی گئیں، ان سے پوچھو کہ وہ آج اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے خدمت نہیں کی، خدمت کر نہیں سکے، کاش ہم خدمت کرتے۔ جن کی زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھیے گا نا، اور ماں کے پاؤں دھو دھو کے پیجئے اور اتنی خدمت کیجئے کہ تمہیں یہ کہنا نہ پڑے کہ ماں جی میرے لیے دعا کرو، بے ساختہ وہ ماں تمہارے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ اتنی خدمت کرو اپنی ماں کی۔ لیکن باپ کا ادب زیادہ ہے، ماں کی خدمت زیادہ ہے اور باپ کا ادب زیادہ ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ قرآن نے کہا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو ہمارے ساتھی توحید کو ماننے والے، یہ بھی قرآن ہے۔ قرآن میں صرف توحید کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں توحید کے علاوہ اور چیزوں کا ذکر بھی ہے۔ ان پر کس نے عمل کرنا ہے؟ ہم نے عمل کرنا ہے نا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اُفٍّ کا معنی کیا ہے جی؟ کئی مفسر کا ہوں آگے سے کرنا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اُفٍّ کا معنی یہ ہے کہ ماں باپ نے ایک رائے دی، بیٹا سمجھتا ہے کہ رائے صحیح نہیں، میں برادری میں رہتا ہوں، ماحول میں رہتا ہوں، یہ ذرا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، انہوں نے سارے حالات دا پتہ کوئی نہیں، رائے ان کی صحیح نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مانتا ہے، لیکن چونکہ سمجھ رہا ہے نا کہ رائے صحیح نہیں، پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو ایک ٹھنڈا سانس بھرتا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ کہتے ہیں تجھے یہ ٹھنڈا سانس بھرنے کی بھی اجازت کوئی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمًا، اور ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے، مولا میرے ماں باپ پہ رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ نے اشارہ بھی کر دیا کہ تو بچہ تھا، انہوں نے کتنی مشکل میں تجھے پالا تھا،
تو جن کی مائیں اور والد زندہ ہیں انہیں ناراض نہیں کرنا، کسی حالت میں بھی انہیں ناراض نہیں کرنا، انہیں راضی رکھنا ہے، راضی رکھنا ہے، ان کی بات ماننی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے۔ کبھی درندے ہماری بات مانا کرتے تھے اور آج اولاد تک اپنے والدین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ساری کرامتوں کا میں نے ذکر کیا۔ ایک کرامت جس کو میں بنیاد بنا کے اس موضوع کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہتا ہوں اگلے جمعوں کے لیے، اگلے خطبات کے لیے، اور اسی کرامت کو بنیاد بنا کے میں اس دوسرے موضوع کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، عام میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ میرے آقا نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ذکر کیا، یہ حدیث میں۔ ان میں سے ایک ماں باپ کا فرما بردار ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتا ہے۔ آج جتنے لوگ ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اولاد کو مستقبل سنوارنے کے لیے کرتے ہیں نا، بیوی بال بچوں کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے نا، ماں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، باپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو بال بچوں کے لیے کرتا ہے نا بندہ۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی کا ذکر کیا میرے آقا نے جو اپنے اولاد پر اپنے ماں باپ کو ترجیح دیتا تھا۔ وہ بکریاں چرا کے واپس لاتا، پھر ان کا دودھ نکالتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا۔ بچے قریب ہوتے تھے لیکن انہیں وہ بعد میں پلاتا، پہلے کسے پلاتا؟ ماں باپ۔ ایک دن اسے واپسی میں کچھ دیر ہو گئی، واپس آیا تو ماں باپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دودھ نکالا، جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، نیند خراب ہوگی، ان کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا رہا، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ ایک اس بندے کا ذکر کیا میرے آقا نے، ایک دوسرے بندے کا ذکر کیا کہ وہ اپنی چچا زاد بہن پہ عاشق ہو گیا، اس نے منہ کالا کرنے کی کوشش کی۔ چچا زاد بہن جو تھی وہ پاکیزہ عورت تھی، پھر کچھ مدت کے بعد چچا زاد بہن کو کچھ رقم کی ضرورت پیش آئی، 1000 دینار۔ تو یہ تو کھوج میں تھا، اس نے کہا اگر تم 1000 دینار کا انتظام کر دو تو پھر جو تم چاہو گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے 1000 دینار کا انتظام کیا، اس کے حوالے کیا، خلوت میں پہنچے، کمرے میں پہنچے۔ آخری وقت میں اس عورت نے ایک بات کہی، اللہ سے ڈر، اور میں جو جس کی امانت ہوں اس میں نہ تو خیانت کر نہ میں خیانت کروں۔ تو عین اس موقع پر وہ بندہ اللہ سے ڈر کر باہر نکل آئے، باہر نکل آئے۔ مرلہ کتنا عجیب ہے، ایسا موقع، خلوت، الگ کمرہ، اور اس وقت خوف خدا اسے دل میں جگہ دے کے باہر آ جانا۔ ایک بندہ یہ۔ تیسرا بندہ ایک مالک تھا زمینوں کا، اس کے پاس ایک مزدور آیا، اس نے مزدوری کی، کسی بات پہ مزدور ناراض ہو گیا۔ طے ہوا تھا کہ تم یہ کام کر دو تو اتنے جو
یا اتنا اناج، کوئی اناج، گندم، جو کوئی چیز میں تیرے حوالے کروں، مزدوری طے ہوگی۔ مزدور ناراض ہو کے چلا گیا۔ یہ جو مالک تھا وہ جتنے جو تھے یا جتنا وہ اناج تھا اس کو اس نے اپنی زمین میں بو دیا، فصل تیار ہو گئی۔ اب ایک بوری کی کتنی بوریاں بن گئیں، اس نے پھر ان بوریوں کو بھی بو دیا زمین میں۔ اس طرح اس کا اناج بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ بڑی مدت کے بعد وہ مزدور واپس آیا، اس نے کہا مجھے بڑی ضرورت ہے، وہ جو اجرت تھی تیرے ساتھ طے ہوئی تھی اور تو نے مجھے نہیں دی تھی، میں وہ اجرت لینے آیا ہوں۔ اس نے بوریوں کا ڈھیر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی، یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ جو تیری اجرت تھی اسی کو زمین میں بویا، جو کچھ حاصل ہوا پھر بو دیا، جو حاصل ہوا پھر بو دیا، آج یہ اتنا اناج یہ تیرا، اس میں میرا کچھ نہیں ہے۔ یہ 3 بندے سفر پہ جا رہے ہیں، موسم خراب ہو گیا، بجلی چمکنے لگی، بارش برسنے لگی، پہاڑی علاقہ تھا، یہ غار میں چلے گئے پناہ لینے کے لیے۔ پھر غار کے منہ پر ایک پتھر آن پڑا اور غار کا منہ بند ہو گیا، انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب ان کے لیے موت ہے، چٹان اتنی وزنی ہے جسے یہ حرکت نہیں دے سکتے، اور وہ غار کے منہ پہ۔ کہنے لگے جس نے کوئی عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے نا، اس عمل کا وسیلہ دے کے رب سے دعا مانگو، اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ انہوں نے اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دیا۔ وہ جس نے والدین کی خدمت کے لیے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، اس نے کہا مولا اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے خاص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یا اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے نے کہا مولا میری چچا زاد بہن، میں عین قرب کی حالت میں، الگ اور تنہائی میں، جب خوف خدا کی اس نے بات کی، مولا میں وہاں سے اٹھایا، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس عمل کا وسیلہ ہے، اس مصیبت کو دور کر دے۔ پتھر اور زیادہ سرک گئے۔ تیسرے نے کہا مولا اگر تو جانتا ہے کہ اس مزدور کی مزدوری میں نے کس طرح ادا کی تھی تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ بس اس کے کہنے کی دیر تھی، پتھر غار کے منہ سے ہٹ گئے، کھل گئے، یہ باہر نکل آئے۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان 3 لوگوں کی کیا ہے؟ کرامت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک پتھر چٹان آ گئی ہے اور وہ خود بخود سرک رہی ہے، خود بخود سرک رہی ہے، خود بخود غار کے دہانے سے ہٹ رہا ہے وہ پتھر۔ تو یہ کرامت ہے ان 3 آدمیوں کی۔ جتنے لوگ آپ میں سے بیٹھے ہیں بولیں، یہ ان کے اپنے بس میں تھا، ان کی مرضی سے ہوا، ان کے اختیار سے ہوا نہیں، صرف انہوں نے دعا مانگی اپنے عمل کا وسیلہ دے کے، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس پتھر کو ہٹا دیا۔ یہی بات تو میں 4 مہینوں کے جمعوں میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ معجزے بھی برحق ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق ہیں، لیکن معجزے اور کرامت میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔
یہی بات میں نے آپ کو 4 مہینوں کے جمعے میں سمجھائی ہے، واقعات بیان کر کر کے سمجھائی ہے، دلائل دے دے کے سمجھائی ہے۔ اس لیے سمجھانے کی ضرورت پیش آئی کہ جتنے لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا اور جتنے منبر و محراب کے غدار طبقے نے لوگوں کے عقائد خراب کیے اور انہیں شرک کے راستے پہ ڈالا، تو انہیں مغالطہ اور فریب انہوں نے کس بات سے دیا؟ زور سے بولو، مغالطہ کہاں سے دیتے ہیں؟ معجزوں سے، اولیاء اللہ کی کرامتوں سے۔ کرامتیں بیان کرتی ہیں، ثابت اختیار کرتی ہیں، معجزے بیان کرتی ہیں، ثابت اختیار کرتی ہیں۔ ایک منٹ ٹھہریں، ثابت اختیار کرتی ہیں کو سمجھایا، اور میں نے دوسرے شہروں میں بھی اس عنوان پر گفتگو کی کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، لوگوں کو شرک کی راہ سے ہٹایا جائے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ معجزے بھی برحق ہیں، کرامتیں بھی برحق ہیں، لیکن ان میں ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار ان کا نہیں ہوتا، اختیار عرش والے کا ہوتا ہے۔ میں نے تقریباً 4 مہینوں کے جمعوں، میرے خیال 14-15 جمعے ہو گئے ہوں گے، ہر جمعے پہ میں اسی عنوان کو دہرا رہا ہوں، اسی عنوان کو بیان کر رہا ہوں۔ میں نے ٹائلوں کے لیے آپ سے بات کی تھی، جو برآمدے میں ٹائلیں لگنی تھی مسلح، وہ لگ گئے اللہ کے فضل سے، لیکن جو ہمارے ذہن میں خرچ تھا، خرچ کچھ اس سے زیادہ اٹھ گیا۔ باہر کا کام بھی ہم کروانا چاہتے ہیں، جو مسجد کے باہر جگہ ہیں برآمدہ، وہاں بھی ہم پتھر لگوانا چاہتے ہیں، اس کو بھی صاف کروانا چاہتے ہیں۔ تو میری عادت نہیں کہ میں اس طرح چندہ کروں کہ بھائی اٹھے 10,000 والے، 5,000 والے، 20,000 والے، یہ میری عادت نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، کسی کو شرمندہ کرنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ طریقہ اپنایا کہ سب لوگ اس کام میں شامل ہو جائیں، غریب بھی شامل ہو جائیں، 10 روپے دینے والے بھی اس میں شامل ہو جائیں، ان کا حصہ بھی پڑ جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کروڑ پتی آدمی ہے نا، کروڑ پتی، وہ دیتا ہے 1 لاکھ روپیہ، کروڑ پتی ہے، 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ ایک مزدور ہے 500 600 700 دہاڑی کا مزدور ہے، وہ دیتا ہے 10 روپے، اس کی طاقت اتنی ہے 10 روپے۔ رب کی نگاہوں میں خدا گواہ ہے، یہ دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، ثواب میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا اور اس نے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو بعض اوقات غزوہ تبوک میں ڈھیر لگ گیا تھا، حضرت صدیق اکبر کا سارا گھر، حضرت عمر کا آدھا گھر، حضرت عثمان کا 3,000 اونٹ بما ساز و سامان، ڈھیر لگ گیا۔ ایک غریب انصاری ساری رات ایک باغ کو پانی دیتا رہا، 4 سیر کھجوریں ملیں، بچے بھوکے تھے، 2 سیر بچوں کے لیے رکھیں، 2 سیر میرے آقا کی خدمت میں لایا۔ میرے آقا کو جب پتہ چلا نا تو میرے آقا نے فرمایا اس کی 2 سیر کھجوریں سارے مال پر بکھیر دو۔ 2 سیر کھجوروں کی زیادہ قدر تھی۔ عام میں جو متوسط لوگ ہیں، میرے پاس زیادہ متوسط طبقات ہے، کچھ عمراء بھی ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، عمراء بھی ہیں، لیکن اکثر طبقہ متوسط طبقہ ہے، اپنا گزارا اور اللہ کی راہ میں دیتا بھی یہی طبقہ ہے۔ یہی لوگ خدمت کرتے ہیں جنہوں اللہ بھی مین مین کے دیندہ، خدمت بھی یہی کرتے ہیں، اور جنہیں اللہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے نا، وہ ایڈے سخی نہیں ہوتے، بس قدرت کی بات۔ تو آپ جتنے متوسط طبقہ کے لوگ ہیں، آپ تعاون کریں گے،
مثلاً 100 روپے آپ دے سکتے ہیں، 200 دے سکتے ہیں، کوئی غریب ہے 50 دے سکتا ہے، بچے بیٹھے ہیں یہ اپنا حصہ ڈالیں۔ یہاں ایسے بھی ہوں گے جو 5000 10,000 20,000 1,000 دینے والے ہیں۔ تو یہ آج کی جھولی اس فرش کے لیے اور ٹیلوں کے لیے اور اس تعمیر کے لیے آج کی پوری جھولی یہ آپ کی خدمت میں آئیں گے اور آپ ان کی جھولی کو بھریں گے۔ ذرا پھر واپس چلیں جی، وہاں چلیں جی، وہاں چلیں، میرے تک آنے تک 10,000 روپے ہو جانا چاہیے۔ ادھر اللہ کے بڑے بندے بیٹھے ہیں، نیک بندے بیٹھے ہیں، ادھر بھی بڑے بندے بیٹھے ہیں اللہ کے، سارے نکالیں جی۔ میں وسیلے کی وضاحت میں نے کہا نا کہ میں آج تمہید باندھ رہا ہوں، موضوع بدل رہا ہوں میں، تو موضوع بدلنے کا یہی مطلب ہے۔ ہاں، موضوع بدلنے کا یہی مطلب ہے کہ میں اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ ان 3 آدمیوں نے دعا مانگتے ہوئے جو وسیلہ پیش کیا نا، وہ وسیلہ تھا اعمال صالحہ کا۔ کیا وسیلہ تھا؟ عمل کا وسیلہ دیا، عمل کا۔ میں بڑی تفصیلی، میں نے کہا نا میں موضوع بدل رہا ہوں یہاں سے، اور اسی کرامت سے ہی بدل رہا ہوں، میں اس پر گفتگو کروں گا۔ سب سے بڑی پریشانی کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ عربی کے کچھ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ عربی، استعمال کس میں ہو گئے؟ اردو میں۔ لوگوں کے ذہن میں اردو والا معنی ہے جی، ایک وسیلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور ایک الوسیلہ وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عربی۔ لوگوں نے اردو والا معنی ادھر عربی والے معنی کی طرف لگا دیا، ذریعہ۔ اردو میں وسیلے کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، کوٹھے تے چڑھنا ہوئے یہ اردو میں، بڑے افسر کو ملنا ہو تو چھوٹے ملازمین کو ملنا ضروری ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں الوسیلہ کا یہ معنی نہیں ہے، یہی غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو۔ قرآن کی ایک آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلا، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف بلا، رب کی توحید کی طرف بلا، بالحکمت، کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ۔ اب حکمت کا ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور ایک الحکمت عربی ہے، اتھے بھی لوگاں اردو والا معنی سمجھ لیں، حکمت نال گل کر۔ پھر آگے لوگ کہتے ہیں سپ بھی مر جائے تے یہ حکمت ہے، گڑ دینیا بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینی ہے، حکمت سے بات کرو۔ مجھے کوئی انکار نہیں ہے کہ بات حکمت سے کرنی چاہیے، مجھے کوئی انکار نہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بات جب بھی کرے تو حکمت سے کرے، دانائی سے کرے، عقل سے کرے، ترچھی بات نہ کرے۔ ایک بادشاہ کو خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے، معبرین کو بلایا، تعبیر دینے والوں کو، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے، اس کی تعبیر دو۔ ایک معبر نے کہا تیرے سارے خاندان کے لوگ تیرے سامنے مریں گے۔ اس نے جلاد کو بلایا، اس کا سر قلم کر دو، اے میرے سارے خاندان نوں مارن لگا ہویا، سارے خاندان کے لوگ آپ کے سامنے مریں گے۔ دوسرا معبر آیا، وہ پہلے کی حالت دیکھ چکا تھا،
اس نے کہا آپ کی عمر اللہ لمبی کرے گا اور سب خاندان والوں کے بعد آپ مریں گے. مانو تو وہی. اس نے کہا اس کو انعام دے دو. یہ حکمت سے بات کر, اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بات حکمت سے کرنی چاہیے, دانائی سے کرنی چاہیے. کسی بادشاہ نے اعلان کیا, کسی وجہ سے اعلان کیا, عورتیں زیور پہن کر بازاروں میں نہیں آئیں گی. حکم جاری کر دیا بادشاہ نے. عورتوں نے جلوس نکالا, دھرنا دے دیتا, ہمیں زیور پہننے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے, یہ آرڈیننس واپس لیا جائے. بادشاہ کو مصیبت پڑ گئی کہ آرڈیننس واپس لوں تو رٹ کمزور ہوتی ہے, نہ واپس لوں تو عورتیں جلوس میں بیٹھی ہیں, کہتی ہیں ہم نے تو زیور پہننی ہے. اس نے ایک حکیم کو بلایا, دانا بندے کو, کوئی راہ کڈ. اس نے کہا منٹوں میں. اب اس نے حکمت سے بات کی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ اعلان کریں خوبصورت عورتوں کو زیور پہن کر باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں جو بدصورت ہے نا, وہ اپنی بدصورتی چھپانے کے لیے زیور پہن سکتی ہیں. کوئی باہر نہیں آئی زیور پہن کے, وہ کیسے مانے کہ میں بدصورت؟ یہ حکمت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت. اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ بات حکمت سے کرنی چاہیے, لیکن یہاں حکمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن پر پردہ ڈال دو, حق بات کو چھپا لو, بات ایسے کرو بھائی لوگوں کو سمجھ ہی نہ آوے کہ خطیب صاحب کہنا کیا چاہتی ہیں. یہ حکمت کا معنی نہیں ہے, یہ مداہنت ہے. اس کو کہتی ہیں مداہنت, حق کو چھپانا, اور ایسے لوگوں پر رب کی لعنت برستی. قرآن نے کہا ہے دوسرے پارے میں, جو لوگ اللہ کے احکام کو چھپاتے ہیں ان پر رب کی کیا ہے؟ لعنت. مداہن آدمی کی کیا زندگی ہے؟ اگر حق بیان نہیں کرنا, اگر حق بیان نہیں کرنا, قرآن بیان نہیں کرنا, تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ ممبر پہ آؤ, چھولیاں دی ریڑھی لا لو, کوئی اور کام کرو؟ ممبر پہ آنا, قرآن بیان کرو, حق بیان کرو, توحید بیان کرو. حکمت کا یہ معنی نہیں ہے بھائی طریقے نال گل کرو. یہاں حکمت کا معنی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. حکمت کا معنی کرنے لگا ہوں, مزہ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہنی ہے. ادعو, بلا اپنے رب کے رستے کی طرف, بلا رب کی توحید کی طرف, بالحکمت, مضبوط دلائل کے ساتھ. حکمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ مضبوط دلیلیں. دلیل مضبوط ہونی چاہیے, لہجہ اچھا ہونا چاہیے, تیرے موقع پر دلیل مضبوط ہونی چاہیے. وقت میرے پاؤں کی زنجیر بنتا ہے نا ہر جمعے پہ, لیکن وہ 2 صفحے پھر لیں پھر میں بھی ختم کر دیتا ہوں, انتظار نہیں کرواتا آپ. بس آپ سمجھدار لوگ ہیں, میری تقریر آپ سنتے رہتے ہیں. مجھے وضاحت کرنے کی کم ضرورت پڑتی ہے جمعے میں. باہر کے شہروں میں جاتا ہوں تو مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, یہاں مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی. میرے مقتدی مجھے جانتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے. پکے دلائل ہونے چاہیے, پکے, محکم, مضبوط. مولا کس قسم کے مضبوط دلائل؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, میرے سوا الہ کوئی نہیں, میرے سوا معبود کوئی نہیں, میرے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں, میرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں.
میرے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اس پر جو پہلی دلیل دی نا، بڑی پکی دلیل دی، فرمایا الحیّ، یہ ہے مضبوط دلائل۔ الحیّ، میں الہ ہوں اس لیے کہ میں ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو۔ پھر القیوم، دلیلیں دیکھو دلیلیں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، ہمیں تو اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ دلیلیں دیکھو ذرا دلیلیں، بالحکمت، وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اس کی قدرت، کرسی بمانا علم، کرسی بمانا قدرت، وسیع ہے اس کی قدرت، آسمانوں میں زمینوں میں چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھایا، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونکی، بغیر ستونوں کے آسمان کی چھت کھڑی کی، سورج چاند کو ایک پٹڑی پہ چلایا، ستاروں کو جگمگانا سکھایا، بادلوں کو ہانک کے لایا، بارش کو برسایا، کائنات کا نظام چلایا، ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت کرنے سے کبھی تھکتا بھی نہیں ہوں، تھکتا بھی نہیں۔ یہ ہے بالحکمت، یہ ہے بالحکمت۔ رب کی توحید کی طرف بلا، محکم دلائل کے ساتھ، تیرے دلائل بڑے پختہ ہونے چاہیے، والموعظۃ الحسنہ، اور داعی کے دل میں سننے والوں کے لیے شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے، شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے 31